میں اس دن بہت خوش تھی کیونکہ میرے رشتے کے لیے کچھ لوگ آ رہے تھے۔ یہ دوسری بار ہو رہا تھا۔ پہلی بار رشتہ دیکھنے والے لوگ جب آئے تھے تو مجھے دیکھ کر چلے گئے تھے۔ بعد میں انہوں نے امی کو فون کر کے بتایا تھا کہ انہیں میں پسند نہیں آئی تھی کیونکہ میری رنگت سانولی ہے، ان کے بیٹے کو گوری چٹی بیوی چاہیے تھی۔ میں دل برداشتہ تو ہوئی تھی لیکن امی نے سمجھایا تھا کہ فرزانہ، شاید تمہارا نصیب یہاں نہیں تھا، اس لیے تمہارا رشتہ نہیں ہوا، اس لیے دل چھوٹا مت کرو، اللہ نے چاہا تو بہت جلد دوسرا رشتہ آ جائے گا اور تمہاری شادی ہو جائے گی۔ میں نے امی کی بات سن کر سکون کی سانس لی تھی۔ پھر جب امی نے بتایا کہ کل کچھ لوگ مجھے دیکھنے آ رہے ہیں تو میں خوش ہو گئی اور تیاری میں لگ گئی۔ ان لوگوں نے دوپہر تک آنا تھا اور میں تیار ہو چکی تھی۔ دوپہر ہوئی اور وہ لوگ آ گئے۔ وہ 3 عورتیں تھیں، ایک لڑکے کی ماں، دوسری بہن اور تیسری بھابھی تھیں۔ امی نے ان لوگوں کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا تھا جبکہ میں کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ امی نے بھابھی کو بھی اپنے پاس بلا لیا تھا اور وہ ان لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے میں مصروف تھیں۔ میرا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا اور میں دل ہی دل میں اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ میں ان لوگوں کو پسند آ جاؤں اور میری شادی ہو جائے۔ میرا نام فرزانہ ہے اور میری عمر 27 سال تھی۔ ہم 2 بہن بھائی تھے۔ بھائی مجھ سے 5 سال بڑا اور شادی شدہ تھا جبکہ میرے ابو فوت ہو چکے تھے۔ بھائی ایک کمپنی میں ملازمت کرتے تھے۔ گھر کا سارا خرچہ انہوں نے اٹھایا ہوا تھا۔ ابو کی بھی پینشن آتی تھی جس سے گھر کے اخراجات پورے ہوتے تھے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری گزر اوقات اچھی ہو رہی تھی۔ میں رشتے کے لیے آنے والے لوگوں کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں میں انہیں پسند بھی آتی ہوں یا وہ بھی میری سانولی رنگت کی وجہ سے ریجیکٹ کر کے چلے جائیں گے۔ میں چائے سے بے خبر تھی اور چائے ابل ابل کر چولہے پر گر رہی تھی۔ تبھی بھابھی نے کچن میں آ کر مجھے بازو سے پکڑ کر ہلایا تو میں چونک پڑی اور خیالوں کی دنیا سے باہر آ گئی۔ باجی نے جب میری توجہ چائے کی طرف دلائی تو میں نے جلدی سے چولہا بند کیا اور کپوں میں چائے ڈالنے لگی۔ بھابھی مسکراتی ہوئی کچن سے چلی گئیں اور میں کپ ٹرے میں رکھے ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے دل سینہ پھاڑ کر باہر نکل آئے گا۔ میں نے نظریں جھکاتے ہوئے باری باری ٹرے ان سب کے سامنے کی۔ انہوں نے کپ اٹھا لیے تو میں ڈرائنگ روم سے نکل کر کچن میں آ گئی اور یوں لمبے لمبے سانس لیے جیسے میں دوڑ کے مقابلہ جیت کر آ رہی ہوں۔ دل کی دھڑکن کسی طرح بھی کم نہیں ہوئی تھی۔ وہ عورتیں کچھ دیر بیٹھنے کے بعد چلی گئیں تو بھابھی کچن میں آ گئیں۔ ان کے چہرے پر افسردگی چھائی ہوئی تھی۔ بھابھی کا افسردہ چہرہ دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ وہ عورتیں بھی مجھے ریجیکٹ کر کے چلی گئی ہیں۔ میں نے بھابھی سے پوچھا تو اس نے وہی کچھ بتایا جس کا مجھے خدشہ تھا۔ میری رنگت ہی میرے رشتے میں حائل تھی۔ بھابھی نے بتایا کہ ان لوگوں کو میں پسند تو آ گئی تھی لیکن میری رنگت انہیں پسند نہیں آئی۔ انہوں نے بھی وہی کہا جو پہلے رشتہ دیکھنے والی عورتوں نے کہا تھا کہ ہمارے لڑکے کو گوری لڑکی چاہیے، یہ اس کی ڈیمانڈ ہے۔ اس رات میں بہت روئی تھی۔ میں نے بار بار آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا تھا۔ میری رنگت واقعی سانولی تھی لیکن اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ حالانکہ میں 3 ٹائم اچھے سے صابن کے ساتھ منہ دھوتی تھی، کریم بھی لگاتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں میری رنگت میں فرق نہیں آ رہا تھا۔ میں کمپلیکس کا شکار ہو چکی تھی اور سوچتی تھی کہ کیا میری شادی بھی ہوگی یا میں ساری زندگی اپنی سانولی رنگت کی بدولت امی کے گھر بیٹھی رہوں گی۔ ایک دن میں خواتین کی میگزین میں گورا رنگ کرنے والی کریموں کے اشتہار دیکھ رہی تھی کہ ایک کریم مجھے پسند آ گئی۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس کریم کو آزما کر دیکھوں، شاید میری رنگت گوری ہو جائے۔ چنانچہ میں نے بھابھی کو ساتھ لیا اور مارکیٹ چلی گئی۔ وہ کریم مہنگی تھی لیکن میں لے آئی۔ میں نے وہ کریم استعمال کرنا شروع کر دی اور میں وہ کریم کئی روز تک بلا ناغہ استعمال کرتی رہی لیکن میری رنگت پر کچھ بھی فرق نہیں پڑا۔ اب تو میں مایوسی کی انتہا پر پہنچ گئی تھی۔ کچھ روز کے بعد میری ملاقات میری سہیلی ہینا سے ہوئی۔ میں نے اسے ساری بات بتا دی تو اس نے مجھے ایک نئی کریم استعمال کرنے کا مشورہ دیا۔ اس نے بتایا کہ وہ بھی یہی کریم استعمال کرتی ہے، اس کی رنگت بھی گوری ہو گئی ہے۔ میں نے ہینا کے مشورے پر ایک نئی کریم لے لی اور اس کا استعمال شروع کر دیا، لیکن اس کریم سے بھی بات نہ بنی اور میری رنگت ویسے کی ویسی ہی رہی۔ کچھ دنوں کے بعد امی نے بتایا کہ مجھے دیکھنے کے لیے کچھ اور لوگ آ رہے ہیں تو میں پریشان ہو گئی۔ امی بھی میری پریشانی سمجھتی تھیں لیکن وہ کیا کرتیں، ان کی تو کوشش تھی کہ کسی طرح میرا رشتہ ہو جائے کیونکہ میری شادی کی عمر نکلتی جا رہی تھی۔
चंद साल और गुजर गए तो फिर मेरे लिए कोई रिश्ता भी नहीं आएगा और मैं सारी ज़िंदगी कंवारी रह जाऊंगी। अम्मी को यकीन था कि इस बार रिश्ता देखने वाले मुझे पसंद करके जाएंगे और बहुत जल्द मेरी शादी हो जाएगी। लेकिन अम्मी की सब उम्मीदों पर ओस पड़ गई। रिश्ता देखने वाले आए और कुछ भी कहे बगैर चले गए, जिसका साफ मतलब था कि उन्होंने मेरी सांवली रंगत की वजह से मुझे रिजेक्ट कर दिया था। मेरी भाभी मेरी भाभी होने के साथ साथ मेरी बहुत अच्छी सहेली भी थी, क्योंकि वो मेरी कज़न थी। शादी से पहले हमारा एक दूसरे के घर आना जाना था। भाभी भी मेरी कैफियत समझती थी, इसलिए एक दिन वो मेरे लिए क्रीम ले आईं। इसने मुझे क्रीम देते हुए कहा, फरजाना, जब रिश्ते वाले लोग आएं तो तुम ये क्रीम लगाकर इनके सामने आ जाना, फिर देखना तुम्हारा रिश्ता कैसे नहीं होता। भाभी से क्रीम लेकर मैंने एक रात लगाई तो इस क्रीम की हैरत अंगेज कमालात देखकर मैं हैरान ही रह गई। और क्रीम लगाने से मेरी रंगत इतनी गोरी हो गई कि यूं लगता था जैसे मेरी रंगत गोरी कुदरती है। मेरे दिल में लड्डू फूटने लगे और तसव्वुर ही तसव्वुर में खुद को दुल्हन बनी देखने लगी। भाभी ने वाकई कमाल कर दिया था, मैं इसकी बेहद मशकूर थी। फिर एक दिन मुझे देखने के लिए कुछ लोग आ गए। वो भी 3 औरतें थीं, एक माँ और 2 बेटियाँ थीं। बेटियां शादीशुदा थीं। मैंने इनके सामने जाने से पहले भाभी की हदायत के मुताबिक चेहरे पर क्रीम लगा ली। फिर जब मैंने आईने में अपना चेहरा देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरी रंगत दूध की तरह सफ़ेद हो चुकी थी। मैं जब चाय लेकर ड्राइंग रूम में गई तो मुझे देखकर इन औरतों ने बेइख्तियार माशाल्लाह माशाल्लाह कहा, जिससे मेरे वजूद में खुशी की एक लहर दौड़ गई। फिर जब मैंने अपने होने वाली सास के सामने ट्रे की तो वो मेरी बलाएं लेते हुए बोली, माशाल्लाह, मेरी होने वाली बहू तो बहुत गोरी है, अल्लाह नजरे बद से बचाए। मेरे बेटे को भी एक ऐसी ही लड़की चाहिए जिसकी रंगत गोरी हो। इसके बाद अम्मी और मेरे होने वाले ससुरालियों के दरमियान क्या बातें हुईं मैं ना सुन सकी, क्योंकि मैं ट्रे उठाकर किचन में चली आई थी। भाभी ने जब मेरी खिली खिली रंगत देखी तो पूछा कि क्या बना। मैंने सारी बात भाभी की गोश गुजार कर दी। भाभी भी खुश हो गई और कहा कि अब तुम्हारा रिश्ता समझो पक्का है। थोड़ी देर के बाद मेरे ससुराल वाले घर चले गए और अम्मी ने ड्राइंग रूम से बाहर आकर मुझे खुशखबरी सुनाई, फरजाना बेटा, तुम इन्हें पसंद आ गई हो। वो लोग बहुत जल्द शादी की तारीख फाइनल करने आएंगे। मैं खुशी से फूले नहीं समा रही थी। साथ ही में मैंने भाभी का भी बहुत शुक्रिया अदा किया कि इसी की वजह से आज मैं किसी को पसंद आ गई थी। फिर कुछ ही दिन गुजरे थे कि मेरे ससुराल वाले शादी की तारीख फाइनल करने आ गए। इस दिन भी मैं भाभी के कहने के मुताबिक क्रीम लगाकर इनके सामने गई थी। मेरी सास तो मेरी बलाएं लेती न थकती थी। ऐसा नहीं था कि मैं खूबसूरत नहीं थी, अल्लाह ने मुझे बहुत खूबसूरत शक्ल अता की थी। मेरे नैन नक्श भी तीखे थे, सिर्फ रंगत सांवली थी। कहते हैं कि सांवली रंगत में कशिश होती है और ये बात बिल्कुल दुरुस्त थी। मेरी सांवली रंगत में भी बहुत कशिश थी, लेकिन अब लड़कों की डिमांड का क्या किया जाए। वो खुद गोरे नहीं होंगे लेकिन बीवी गोरी ही डिमांड करेंगे। मैंने ऐसे कई बेजोड़ जोड़े भी देखे थे। अगर बीवी की रंगत गोरी थी तो शौहर सांवला या काला होता। बहरहाल मेरी शादी की तारीख तय पा गई। हमारे यहाँ दुल्हन का दूल्हे को देखने का रिवाज नहीं था, इसलिए मैंने अपने होने वाले दूल्हे की तस्वीर नहीं देखी थी। घर वालों ने तो देख ली थी और उन्होंने इसे मेरे लिए पसंद भी कर लिया था। अब वो शादी की तारीख फाइनल करने आ गए थे। इस रोज़ भाई भी घर पर थे और फिर यूं दोनों घरानों की बाहिमी मुशावरत से मेरी और आदिल की शादी की तारीख पा गई। फिर मेरी सास मुझे प्यार करके चली गई और मैं शर्माती रह गई। शादी 1 महीने के बाद होना तय पाई थी। दोनों घरानों में शादी की तैयारियां मुकम्मल थीं, बस जो कमी बेशी रह गई थी वो 1 महीने में पूरी करनी थी। चुनाचे मेरी अम्मी, भाई और भाभी ने मिलकर तैयारियां शुरू कर दीं। शादी से चंद रोज़ पहले भाभी ने मुझसे कहा, फरजाना, मेरी बात गौर से सुनो। जब तुम्हारे ससुराल वाले मेहंदी की रस्म पूरी करने आए तो तुमने वही क्रीम लगा लेनी है। इसी तरह जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो रात को मेकअप उतारने के बाद क्रीम लगा लेना। अगर ऐसा ना किया तो तुम्हारी असली रंगत दूल्हा भाई को नजर आ जाएगी। मैंने भाभी की नसीहत पल्ले से बांध ली और भाभी को तसल्ली दी कि मैं वैसा ही करूंगी जैसा तुमने कहा है। ज्यों-ज्यों शादी के दिन करीब आते जा रहे थे मेरे अंदर एक अनजाना सा खौफ और परेशानी बढ़ती जा रही थी। हर लड़की की तरह मैं भी बेहद एक्साइटेड थी। मेरी सहेलियां और भाभी मुझे छेड़ने से बाज नहीं आती थीं और मैं शर्मा के रह जाती थी। बहरहाल माइयों के दिन आ गए और मैंने माइयों में बैठने से पहले क्रीम चेहरे पर लगा ली थी।
پھر جب شادی کا دن آیا تو میں نے تیار ہونے کے بعد اپنے چہرے پر کریم لگا لی تاکہ میں ہر کسی کو گوری ہی دکھائی دوں۔ میری سہیلیاں بھی میری گوری رنگت پر حیران تھیں، لیکن میں نے ان کو کچھ بھی نہیں بتایا۔ لڑکیاں پیٹ کی ہلکی ہوتی ہیں، اس لیے وہ میری گوری رنگت کا راز فاش بھی کر سکتی تھیں اور اس طرح میری سب کی ہوتی۔ رخصتی کے وقت بھابھی مجھے یاد سے نصیحت کرنا نہیں بھولی تھیں کہ میں نے تمہارے بیگ میں کریم رکھ دی ہے، میک اپ اتارنے کے بعد چہرے پر کریم لگا لینا۔ میں نے بھابھی کو تسلی دی کہ تم بے فکر رہو، میں نہیں بھولوں گی۔ پھر میں گھر والوں کی دعاؤں میں عادل کے ساتھ رخصت ہو کر اس کے گھر پہنچ گئی۔ عادل نے ہمارا کمرہ بہت خوبصورتی کے ساتھ سجایا تھا، ہر چیز سلیقے کے ساتھ اپنی جگہ پر موجود تھی۔ مجھے بیڈ پر بٹھا دیا گیا اور میں عادل کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ دراصل میں اپنے دولہے کو دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ کیسا ہے، اس کی رنگت کیسی ہے۔ میک اپ کرنے کی وجہ سے میری رنگت خاصی گوری ہو گئی تھی، لیکن میں جانتی تھی جب میک اپ اترے گا تو میری اصلی رنگت نکل آئے گی۔ لیکن مجھے بھابھی کی بات یاد تھی۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد عادل کمرے میں آ گئے۔ میں سر جھکائے گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی۔ عادل نے پہلے مجھ سے چند باتیں کی، اپنے بارے میں بتایا کہ اسے کھانے میں کیا پسند ہے اور کیا پسند نہیں ہے، مزاج کا وہ کیسا ہے۔ پھر انہوں نے میرا گھونگھٹ اٹھا کر میری شکل دیکھی تو میری خوبصورتی کی تعریف کیے بنا نہ رہ سکے۔ انہوں نے مجھے منہ دکھائی میں سونے کی انگوٹھی دی۔ کچھ دیر کے بعد جب عادل نے کہا اب سو جاتے ہیں تو میں سونے سے پہلے میک اپ اتارنے کی خاطر واش روم چلی گئی۔ اچانک مجھے یاد آیا تھا کہ میں واش روم جانے سے پہلے بیگ سے کریم نکالنا تو بھول ہی گئی تھی۔ میں واش روم سے باہر آئی ہی تھی کہ اچانک لائٹ چلی گئی۔ اندھیرے میں مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ مجھے پریشانی ہو رہی تھی، اگر لائٹ آ گئی اور عادل نے میری اصلی رنگت دیکھ لی تو وہ نہ جانے کیا سوچے گا۔ حالانکہ میں نے ابھی انہیں غور سے نہیں دیکھا تھا۔ عادل نے موبائل فون کی بیٹری جلا لی تھی اور اس کی روشنی کمرے میں تاریکی دور کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ عادل نے مجھے بیگ میں ٹٹولتے ہوئے دیکھا تو پوچھا، فرزانہ تم اندھیرے میں کیا تلاش کر رہی ہو؟ لائٹ کا انتظار کر لو، تھوڑی دیر تک آ جائے گی۔ میں گڑبڑا گئی، کچھ نہیں بس وہ۔ میں اس سے آگے کچھ نہیں کہہ سکی۔ مجھے دھڑکا لگا ہوا تھا کہ اگر عادل نے موبائل فون کی روشنی میرے چہرے پر مار دی تو میری رنگت کا پول کھل جائے گا اور اس کے بعد کیا ہو میں سوچ کر ہی ڈر گئی تھی۔ کریم تلاش کرنے کے ساتھ ساتھ میں دل ہی دل میں اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ ابھی لائٹ نہ آئے۔ پتہ نہیں بھابھی نے کریم کہاں چھپا کر رکھ دی تھی جو ملنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ بالآخر جب عادل نے دوبارہ مجھ سے پوچھا تو میں کریم کی تلاش کرنے کا ارادہ ترک کر کے بیڈ پر جا کر سو گئی۔ رات کو لائٹ کب آئی مجھے نہیں معلوم تھا، لیکن جب میں نیند سے بیدار ہوئی تو فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ لائٹ بھی آ چکی تھی لیکن بند تھی۔ شاید رات کے کسی پہر عادل نے اٹھ کر لائٹ بند کر دی ہوگی۔ میں نے عادل کی طرف دیکھا تو وہ گہری نیند سو رہے تھے۔ میں اٹھ کر واش روم میں گھس گئی۔ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا تو میرا دل دھک سے رہ گیا، کیونکہ میں اس وقت اصلی رنگت میں تھی۔ میرے اوزان خطا ہونے لگے اور میں کمرے میں گئی اور ایک بار پھر بیگ میں ہاتھ ڈال کر کریم تلاش کرنے لگی۔ وقت گزرتا رہا اور کریم نہ ملی۔ پھر جب روشن دان سے اجالا کمرے میں پھیلنا شروع ہوا تو اچانک میری نظر عادل پر پڑی۔ میری جان ہی نکل گئی۔ رات کو شرمانے کے باعث میں ان کی شکل اور رنگت واضح نہیں دیکھ سکی تھی، اس لیے اب میں ان کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ ابھی تک گہری نیند میں تھے اور ان کی رنگت کالی تھی۔ شاید انہوں نے بھی اپنی رنگت گوری کرنے کے لیے کریم کا استعمال کیا تھا اور رات کے کسی پہر انہوں نے واش روم میں جا کر منہ دھویا ہوگا تو ان کی اصلی رنگت نکل آئی ہوگی۔ میرے دماغ میں دھماکے ہونے لگے۔ میرے ساتھ دھوکا ہوا تھا۔ جب میری ساس نے امی کو عادل کی تصویر دکھائی تھی تو بقول میری امی کی عادل کی رنگت سفید ہے۔ شاید انہوں نے کریم لگا کر اپنی تصویر بنائی ہوگی تاکہ تصویر میں ان کی رنگت سفید دکھائی دے سکے۔ میں سکتے کی سی حالت میں بیڈ پر بیٹھی سوتے ہوئے عادل کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک عادل کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے جب مجھے غور سے دیکھتے ہوئے پایا تو وہ اٹھ بیٹھے اور میں گڑبڑا گئی۔ مجھے اپنے شوہر سے گھن آ رہی تھی۔ مجھے کالی رنگت کے لوگ پسند نہیں تھے۔ اب تو میرا شوہر ہی کالی رنگت کا تھا۔ میں ان کے ساتھ باقی کی زندگی کیسے گزاروں گی؟ کیا بات ہے فرزانہ، تم مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ بالآخر انہوں نے مجھ سے پوچھ لیا تو میں پھٹ ہی پڑی۔ آپ کی امی نے میرے ساتھ دھوکا کیا ہے۔ میری امی کو آپ کی جو تصویر دکھائی گئی تھی وہ سفید رنگت کی تھی، لیکن آپ کی رنگت تو کالی سیاہ ہے۔ عادل کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ وہ میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہنے لگے، فرزانہ تمہاری رنگت بھی تو سانولی ہے، کیا میں نے شکوہ کیا؟
میں نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ سے چھڑایا اور کہا، میری رنگت سانولی ہے نا؟ کالی تو نہیں، لیکن آپ کی رنگت تو کالی سیاہ ہے اور مجھے کالی رنگت والے لوگ پسند نہیں ہیں۔ میری بات سن کر عادل کی شکل اتر گئی۔ شاید میری بات انہیں پسند نہیں آئی تھی اور وہ کچھ کہنا چاہتے تھے، لیکن میں نے ان کی بات نہ سنی اور واش روم میں گھس گئی۔ میں آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خوب روئی۔ میں نے عادل کے بارے میں کیا سوچا تھا، لیکن وہ کیا نکلے۔ امی نے میرے بھائی اور بھابھی کے ہاتھوں ہمارے لیے ناشتہ بھجوایا۔ بھابھی نے جب عادل کو دیکھا تو اسے بھی دھچکا لگا۔ میں نے بھابھی سے کہا کہ میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ اس دن کے بعد میرے اور عادل کے تعلقات کشیدہ ہو گئے۔ میں عادل سے کھچی کھچی سی رہنے لگی۔ وہ مجھ سے بات کرتے تو میں ان کی بات کا جواب نہ دیتی۔ مجھے چھونے کی کوشش کرتے تو میں ان کا ہاتھ جھٹک دیتی۔ میں زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی بند رہتی۔ میری دیورانی بہت اچھی تھی۔ وہ مجھے کھانا میرے کمرے میں ہی پہنچا دیتی تھی۔ عادل نے شاید اپنے گھر والوں کو بتا دیا تھا کہ میری بیوی میری کالی رنگت کی وجہ سے مجھے ناپسند کرتی ہے۔ وقت گزرتا رہا اور ہمارے درمیان دوریاں بڑھتی رہیں۔ عادل کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا۔ شاید ان کے اندر صبر کا مادہ کچھ زیادہ ہی تھا، تبھی وہ مجھ سے لڑتے جھگڑتے نہیں تھے اور نہ ہی کسی بات پر مجھ پر غصہ کرتے تھے۔ وہ میری وجہ سے زیادہ تر گھر سے باہر ہی رہتے تھے۔ دفتر سے آنے کے بعد وہ کھانا کھاتے اور گھر سے باہر چلے جاتے۔ ان کی واپسی رات 10 یا 11 بجے ہی ہوتی تھی۔ آتے ساتھ ہی صوفے پر سو جاتے۔ میں کچھ دن کے لیے اپنے میکے چلی آئی۔ امی کو بھابھی کی زبانی پتہ چل چکا تھا، لیکن وہ اب کیا کر سکتی تھیں؟ شادی تو ہو چکی تھی اور میں عادل کے ساتھ بالکل بھی خوش نہیں تھی۔ امی نے بھی مجھے سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ مرد کی رنگت کوئی معنی نہیں رکھتی، مرد کا دل بڑا اور اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ جب عادل تمہارے ساتھ اچھا ہے تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اچھے مرد قسمت سے ہی ملتے ہیں، تم اس کی قدر کرو۔ لیکن میں نے امی کی باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیں۔ میں واپس سسرال نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن ایک ہفتے کے بعد جب عادل مجھے لینے آ گئے تو مجھے مجبوراً ان کے ساتھ جانا پڑا۔ ان کے پاس موٹر سائیکل تھی اور مجھے ان کے پیچھے بیٹھتے ہوئے گھن سی آ رہی تھی۔ راستے میں عادل نے مجھ سے پوچھا، فرزانہ کچھ کھانا پینا چاہو گی؟ ویسے مجھے شاورما بہت پسند ہے، کیا خیال ہے شاورما کھایا جائے؟ میں نے انکار کرنا چاہا لیکن نہ کر سکی اور میری خاموشی کو عادل نے میری ہاں سمجھا۔ انہوں نے شاورمے والی شاپ کے باہر موٹر سائیکل روکی اور 2 شاورمے بنا کر لے آئے۔ قریب ہی ایک پارک تھا، وہ مجھے پارک میں لے آئے۔ ہم گھاس پر بیٹھ کر شاورمے کھانے لگے۔ میرا تو دل نہیں چاہ رہا تھا لیکن میں مجبور تھی۔ پارک میں نے ایسے کئی مرد دیکھے جن کی رنگت سفید تھی، ان کی بیویاں بھی گوری رنگت کی تھیں۔ ان مردوں کو دیکھ کر میرے اندر احساس محرومی بڑھی۔ شاید اس بات کو عادل نے بھی محسوس کر لیا تھا۔ ان کے دل پر کیا گزری ہوگی میں نہیں جانتی۔ ہم نے شاورمے کھا لیے اور انتظار کرنے لگی کہ کب عادل چلنے کا کہیں گے اور میں گھر جاؤں گی، لیکن عادل کا بیٹھنے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ گھر جانا ہی نہیں چاہتے تھے۔ مجھے الجھن ہو رہی تھی۔ تب عادل نے گلا کھنکھارا اور مجھ سے کہا، فرزانہ میں تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، اگر تم سننا چاہو تو۔ میں نے ان کی طرف دیکھا، وہ بہت سنجیدہ دکھائی دے رہے تھے۔ جی کہیے، میں نے کہا تو وہ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بولے، دیکھو فرزانہ، میں مانتا ہوں کہ میرے گھر والوں نے تم لوگوں کے ساتھ غلط بیانی کی تھی، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں۔ جس دن سے ہماری شادی ہوئی ہے تم مجھ سے دور دور رہتی ہو، میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتی، میری بات بھی نہیں سنتی۔ تمہارے اس رویے پر میں بہت ڈسٹرب ہوں۔ اگر میرا رنگ کالا ہے تو کیا تم مجھے بتا سکتی ہو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں نے کبھی اللہ سے شکوہ نہیں کیا کہ اس نے مجھے کالی رنگت کیوں عطا کی۔ یہ تو سب اس کی دین ہے۔ اگر تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو میں تمہیں اپنے ساتھ رہنے پر مجبور نہیں کروں گا۔ آخری فیصلہ میں تم پر چھوڑتا ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد عادل خاموش ہو گئے، جبکہ میرے اندر آندھیاں سے چلنے شروع ہو گئیں۔ گھر آ کر میں نے بہت سوچا کہ کیا میں صرف اس وجہ سے عادل سے علیحدگی اختیار کر لوں کہ ان کی رنگت کالی ہے؟ جب لوگوں کو یہ سب معلوم ہوگا تو وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ میں مانتی ہوں کہ عادل دل کے بہت اچھے ہیں، میرے رویے سے وہ بہت ہرٹ ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی میرے ساتھ زبردستی نہیں کی، حالانکہ میں ان کے حق میں تھی۔ ہمیشہ مجھ سے پیار سے بات کی تھی، میرا مان رکھا تھا۔ میں نے اگر ان سے علیحدگی اختیار کر لی تو کیا میری دوبارہ شادی ہو سکے گی؟ ہو سکتا ہے کہ مجھے باقی ساری زندگی متعلقہ بن کر رہنا پڑے۔ ساری رات میرے دل اور دماغ کے درمیان جنگ جاری رہی اور بالآخر دماغ پہ یہ جنگ جیت گئی۔
میرے دماغ نے عادل کے حق میں فیصلہ دیا تھا اور میں نے سوچ لیا تھا کہ عادل جیسے بھی ہیں میں ان کے ساتھ ساری زندگی گزاروں گی، ان سے محبت کروں گی، کیونکہ والدین کے بعد شوہر ہی ہوتے ہیں جو مرتے دم تک بیوی کا ساتھ نبھاتے ہیں۔ اگلی صبح میں نے عادل کو اپنا فیصلہ سنا دیا تو انہوں نے بے خودی میں مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور میں شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میں نے اچھا فیصلہ کیا تھا۔